مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ہم پر فضل کیا تاکہ ہم خداوند کے زندہ کلام کو سننے والے ہو سکیں، اس کے کلام کو سیکھنے والے ہو سکیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے کہ ہمارے ٹاپک کا نام ہے شیطان کا بہکاوا، اور آج ہم دو چیزوں پر بات کرنے والے ہوں گے۔ پہلے نمبر پر یہ کہ شیطان کن لوگوں کو اپنے بہکاوے میں لے کر استعمال کرتا ہے، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کن کو اپنے لیے لیتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے ورک کر سکیں۔ اور دوسرے نمبر یہ سیکھنے والے ہوں گے کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اس بہکاوے کے اندر آ جاتے ہیں، اس بہکاوے کو سمجھ نہیں پاتے کہ شیطان چاہتا ہے کہ ان سے گناہ ہو، اور جب گناہ ہو تو وہ انسان جو خدا کے نزدیک ہے، خدا کی حضوری سے محروم ہو جائے۔ آئیے میرے ساتھ نکلیں۔ پیدائش 3 باب اس کی پہلی آیات سے میں پڑھنے والی ہوں گی۔ لکھا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ سانپ کل دشتی جانوروں میں سے جن کو خدا نے بنایا چلاک تھا۔ اب جانور تو سارے تھے، لیکن سانپ کیا تھا؟ ہوشیار تھا، سانپ چلاک تھا، سانپ اپنے میں بہت سمجھ رکھتا تھا، اور شیطان نے اس کو ہی یوز کیا تاکہ وہ عورت کو یعنی کہ ہوا کو بہکائے، اور ہوا سے گناہ ہو، اور وہ خدا کی حضوری سے محروم ہو جائے۔ اب ہم سیکھنے والے ہوں گے کہ ہم اس شیطان کے بہکاوے کو کیسے جان سکتے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں تو سانپ ڈائریکٹلی آدم کے پاس بھی جا سکتا تھا، وہ ہوا ہی کے پاس کیوں گیا؟ وہ ہوا کے پاس اس لیے گیا کیونکہ ہوا کے اندر اتنی نالج نہیں تھی، عورت کے اندر اتنا زیادہ کلام نہیں تھا، کیونکہ پہلے نمبر پر خدا نے آدم کو بنایا، اور آدم کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا خدا کے ساتھ، اس کی زیادہ فیلوشپ، اس کی زیادہ گفتگو تھی۔ تو ہوا کی اتنی زیادہ یعنی کہ عورت کی اتنی زیادہ خدا کے ساتھ گفتگو نہیں تھی، اور لکھا ہے کہ اس نے عورت سے ہی گفتگو کی تاکہ اس کو بہکائے، اور عورت سے ہی گناہ ہوا، اور اس نے اس پھل کو کھایا، اور وہ کیا ہوئے؟ خدا کی حضوری سے محروم ہو گئے۔ اب یہاں پر ہوا نے یہ غلطی کی، تو اسی لیے نئے عہد نامہ کے اندر یسوع مسیح نے کہا، متی کی انجیل 10 باب 16 آیت کے اندر، کبوتر کی مانند بے آزار اور سانپ کی مانند ہوشیار بنو۔ یعنی کہ ہم نے بھولے تو بننا ہے، ہم نے بے آزار بننا ہے کبوتر کی مانند، لیکن ہم نے سانپ کی مانند ہوشیار رہنا ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو جاننا ہے، ان لوگوں کو پہچاننا ہے جو شیطان کی طرف سے ہیں، اور وہ لوگ ہماری زندگیوں کے اندر آتے ہیں، اور ابلیس کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں خدا کی حضوری سے محروم کرے، اور ہمیں خدا کی اور بڑھنے سے روکے۔ لیکن اگر ہمارے اندر خدا کا کلام زیادہ ہوگا تو میرے عزیزوں، ہم کبھی بھی اس بہکاوے کے اندر نہیں آئیں گے، بلکہ ہم اس بہکاوے کو جانیں گے، ہم اس کو سمجھیں گے، اور ابلیس کا مقابلہ کریں گے۔ جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تمہارے سامنے سے بھاگ جائے گا۔ اب اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے مقابلہ؟ ہم نے مقابلہ ایسے کرنا ہے، ہم نے خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر لینا ہے۔ تو جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہوگا تب ہم فوراً سے آنسر کریں گے، اور ہم پر ابلیس غالب نہیں آئے گا، بلکہ ہم ابلیس پر غالب آئیں گے۔ ہاللویا۔ جب ہم بائبل مقدس پر غور کرتے یسوع مسیح پر، تو جب روح یسوع مسیح کو جنگل میں لے گیا، تو جب ابلیس سے یسوع مسیح کی گفتگو ہوئی
تو یسوع مسیح نے بھی اس ابلیس کو کلام مقدس کے ساتھ ہی آنسر کیا، کلام کے ساتھ ہی جواب دیا۔ تو وہ جب یسوع مسیح نے اس کو جواب دیا تو وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ ہاللیلویا۔ تو جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہوگا تب ہم فتح مندی کو حاصل کریں گے، تب ہم خدا کی جو فیور ہے ہم اس کو اور زیادہ حاصل کریں گے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا کا کلام ہمیں اپنے میں اور اسٹرانگ، اپنے میں اور زیادہ مضبوط کرتا تاکہ ہم خدا میں اور زیادہ قائم اور مضبوط رہ سکیں۔ خدا نہ آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے۔